اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا جب تک میں دو دریاؤں کے آپس میں ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں، خواہ سالہ سال تک چلتا رہوں، جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ گئے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے اپنے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا ہمارے لیے صبح کا کھانا لاؤ، ہم اس سفر میں بہت تھک گئے ہیں۔ اس نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور مچھلی نے عجیب طرح سے دریا میں اپنا رستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہم تلاش میں تھے۔ پھر وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس لوٹ آئے تو وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خضر علیہ السلام پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور ہم نے اسے اپنے پاس سے ایک خاص علم دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں تمہارے ساتھ چلوں اس شرط پر کہ تم مجھے بھلائی کی وہ باتیں سکھاؤ جو تمہیں سکھائی گئی ہیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر تم صبر کیسے کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ یہ پچھلی آیات کے پس منظر میں ایک اور واقعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ابلیس والا معاملہ، جس میں ابلیس نے جو ہے وہ انسان کے مقابلے میں اپنے آپ کو اعلیٰ افضل عرفہ سمجھا اور انسان کو سجدہ کرنے سے یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری بنا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ واقعے کو ذرا غور سے سنیے گا، بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، قوم ان کے سامنے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، قرآن مجید کے اندر ان کا بارہا تذکرہ آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ اس دوران کسی امتی نے ان سے سوال کیا کہ اے پیغمبر خدا، کیا اس روئے زمین پر اس وقت آپ سے کوئی زیادہ علم والا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ سوال کیا تھا کہ اے پیغمبر خدا، کیا آپ سے زیادہ علم والا اس وقت اس روئے زمین پر ہے؟ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وقت کا پیغمبر جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، اس کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ جس دور میں بھی وہ پیغمبر آئے گا علم میں سب سے اعلیٰ عرفہ افضل اور سب سے زیادہ علم والا ہوگا۔ لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب کہ نہیں، اس وقت سب سے زیادہ علم والا میں ہوں، یہ جواب اللہ کو پسند نہ آیا، یہ جواب اللہ کو نہ پسند آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ غرور نہ کہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم یہ لفظ نہیں لگا سکتے، اس میں میں یعنی اپنا ذکر ہے کہ میں علم میں سب سے زیادہ اعلیٰ افضل عرفہ ہوں اس وقت روئے زمین کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، موسیٰ نہیں، ایک شخص ہے جس کے پاس تجھ سے بھی زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام علم کے بہت زیادہ پیاسے تھے۔ پیاسے سے مراد یہ کہ ان کو علم کی بہت طلب تھی، شوقین تھے کہ ان کو علم حاصل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، وہ شخص جہاں کہیں بھی ہے میں اس شخص کی طرف سفر کروں گا اور اس سے وہ علم حاصل کروں گا جو مجھ سے زیادہ علم تو نے اس کو دیا ہو۔ اب یہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک سمجھو کہ ایک امتحان کی طرح کا معاملہ ہے۔ دیکھو پیغمبروں کو بھی امتحان سے گزارا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر پکڑ ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر۔ اب اس کو پکڑ نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تنبیہ اور تربیت۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ تنبیہ اور تربیت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ایک شخص ہے جن کو میں نے آپ سے بھی زیادہ علم دے رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مجھے اس کا پتہ بتا، میں اس شخص سے ملنا چاہوں گا، میں اس سے وہ علم حاصل کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے آگے سے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہ شخص تجھے وہاں ملے گا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا میں چلتا رہوں گا جب تک میں دو دریاؤں کے آپس میں ملنے کی جگہ تک پہنچ نہ جاؤں، چاہے مجھے سال لگ جائیں۔ آیت ہے قرآن کی، ٹھیک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے شاگرد سے، شاگرد کون تھے؟ حضرت یوشع، یہ حضرت نون کے بیٹے تھے۔ یوشع جو ہے وہ ان کے امتی تھے، خادم خاص تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رویت کے اندر بڑا عرصہ گزارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی خدمت فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ان کو نبوت مل گئی تھی۔ پھر یہ حضرت یوشع علیہ السلام بنے، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ بات سمجھے؟ حضرت یوشع پیغمبر ہیں، یعنی کہ نبی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اچھا، اس وقت جو ہے وہ یوشع علیہ السلام کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صرف خادم خاص ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم سے، اپنے شاگرد سے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا جب تک میں دو دریاؤں کے آپس میں ملنے کی جگہ تک پہنچ نہ جاؤں، سال تک چلتا رہوں۔ اب ہوا یوں، نشانی اللہ تعالیٰ نے نشانی کیا مقرر کی کہ اے موسیٰ اپنے ساتھ ایک مچھلی تل کے لے جاؤ، جہاں وہ مچھلی تم سے غائب ہو جائے، گم ہو جائے، سمجھ لینا وہ وہی مقام ہے جہاں پر تمہیں وہ شخص ملے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ کیسے کیسے واقعات ہیں، کیسے کیسے عجیب عجیب واقعات۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ایک مچھلی تل لو اور اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھو، زنبیل یعنی توڑے کے اندر یا ایک تھیلے کے اندر، اور چلو سفر کرتے 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 یہ سمندری سفر اس کے اندر شامل تھا، خشکی کا سفر بھی اس میں شامل تھا، سمندر میں بھی سفر کیا، خشکی میں بھی سفر کیا۔ کافی عرصے تک سفر کے بعد ایک جگہ پر موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں، ایک پتھر کے نیچے قیام کے لیے جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے سوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت یوشع علیہ السلام جاگ رہے ہیں۔ اس دوران کیا ہوتا ہے، یہ جو پتھر ہے اس پتھر کے نیچے آب حیات کا چشمہ ہے۔ آب حیات کیا ہے؟ آب حیات اس پانی کو کہتے ہیں جس کو پی لینے سے موت کبھی بھی نہیں آتی، قیامت کی آخری صبح تک موت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ چند لوگوں نے یہ پانی پیا ہوا ہے جس میں حضرت خضر علیہ السلام بھی شامل ہیں، جو کہ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اور صحابہ کرام کے دور میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے تو اس وقت ان پر انتہائی غم اور رنج کا عالم تھا۔ تو ایک بزرگ شخصیت آتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، دلاسا دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے جانے کے بعد حضرت عمر سے حضرت ابوبکر پوچھتے ہیں اے عمر تمہیں پتہ ہے جو آنے والا شخص تھا وہ کون تھا؟ حضرت عمر فرمایا نہیں مجھے نہیں معلوم یہ شخص کون تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا یہ حضرت خضر علیہ السلام۔ تو ذرا دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کب کا؟ 1400 سال، یعنی 2000 سال پہلے ان کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دلاسا دینے کے لیے آئے۔ کتنا عرصہ گزر گیا، حضرت خضر علیہ السلام حیات، ٹھیک ہو گیا، آب حیات۔ اب یہ جو آب حیات کا چشمہ تھا یہ اسی پتھر کے نیچے تھا جس پتھر کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ آرام فرما رہے تھے۔ اسی پتھر کے پاس جو ہے ہوا کیا کہ مچھلی جو ہے وہ نکلی اور اس نے دریا میں چھلانگ لگائی، جہاں اس نے چھلانگ لگائی وہاں ایک بہت بڑی سرنگ بن گئی اور وہ اس سرنگ کے راستے سے آگے گئی نکل گئی۔ یوشع علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھتے رہے اور بڑے حیران ہوئے، دل میں خیال آیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو جگاؤں اور یہ واقعہ بتاؤں کہ آپ نے مجھے کہا تھا
کہ جہاں پر یہ مچھلی غائب ہو جائے تو آپ نے مجھے اٹھا دینا ہے، مجھے بتانا ہے۔ تو ساتھ ہی اگلا خیال یہ آیا کہ ابھی تو موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، جب پیغمبر خدا اٹھیں گے تو میں خود بتا دوں گا۔ لیکن ہوا یوں، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب اٹھتے ہیں تو یہ اٹھتے ہی دونوں چل پڑتے ہیں۔ یوشع علیہ السلام یہ بتانا بھول گئے کہ کیا ہوا تھا۔ بات سمجھے؟ شیطان نے بلا دیا، شیطان نے معاملہ بلا دیا۔ اب کیا ہوا، یہ چلتے 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 ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یار وہ مچھلی نکالو، وہ کھاتے ہیں تو تل کے رہے تھے۔ اب جب مچھلی مانگتے ہیں تو تب کہتے ہیں وہ پیغمبر خدا یہ تو ایسے ہوا تھا، آپ جو مچھلی مانگ رہے ہو تو ہم جہاں پہ ٹھہرے تھے وہاں پر یہ مچھلی جو ہے وہ اس نے دریا میں چھلانگ لگائی تھی اور وہ ایسے سرنگ بنی تھی اور وہ ایسے گزر گئی تھی، پتہ نہیں کہاں نکل گئی وہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا او خدا کے بندے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا۔ اب چونکہ یہ بالکل ایک ویرانے کے اندر سفر تھا اور کوئی سڑک کوئی رستہ نہیں تھا، تو اب انہوں نے اس جگہ کو واپس ڈھونڈنے کے لیے کیا کیا، اپنے پاؤں کے نشان کو دیکھتے رہے کہ ہم جس رستے سے آئے ہیں اسی نشانوں کے اوپر پاؤں چلتے 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 واپس وہاں پر پہنچ گئے۔ وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سلام کرتے ہیں بڑے ادب مؤدبانہ انداز میں۔ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا چکے ہوتے ہیں کہ تمہارے پاس میرا پیغمبر آئے گا علم لینے کے لیے، واقعات سارے طے شدہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں اے خضر علیہ السلام مجھے اپنے ساتھ رہنے کا موقع دیجئے، میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں اے موسیٰ تم سے صبر نہیں ہوگا، تم ایسی ایسی چیزیں دیکھو گے کہ وہ تم پوچھو گے مجھ سے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور مجھے سوال پسند نہیں، مجھے سوال کرنا اچھا نہیں لگتا، تمہیں میں ساری باتوں کا جو اصل راز ہے وہ میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن آخر میں جا کے بتاؤں گا جب ہمارا سفر ختم ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے خاموشی کے ساتھ چلتے رہنا ہے، میرے ساتھ سفر میں میرا ساتھ دینا ہے، بولنا نہیں ہے، بیچ میں سوال نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں نہیں آپ سے صبر نہیں ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں نہیں میں صبر کر لوں گا، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی صرف ایک بات پہ کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں آپ کو اس صورت پہ علم دوں گا یا آپ میرے ساتھ سفر کرنے کے لیے آپ کو اجازت ہے کہ آپ میرے ساتھ سفر صرف خاموشی کے ساتھ کریں گے۔ شرط اتنی بڑی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ شرط اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن خضر علیہ السلام کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا جائے گا، یہ سوال پہ سوال کریں گے، یہ پوچھیں گے، کیونکہ آگے جو واقعات ہونے والے ہیں نا وہ واقعات واقعتاً ایسے واقعات ہیں کہ جب ہوتے ہیں نا تو ہر بندے کے وہم و گمان سے وہ یہ سوال نکلتا ہے کہ ایسا کیوں کیا خضر علیہ السلام نے، اور وہی سوال موسیٰ علیہ السلام نے پوچھے۔ آگے واقعہ جو ہے وہ چونکہ یہ رکوع یہاں پر مکمل ہو رہا ہے تو آیات کے ساتھ ساتھ واقعہ چلے گا تو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی۔ اب جتنا یہ میں نے واقعہ سنا ہے اس کو اسی پس منظر میں قرآن پاک کے روح سے جو ہے وہ اس کو ذرا سمجھ لیں ترجمے کے ساتھ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا میں چلتا رہوں گا جب تک میں دو دریاؤں کے آپس میں ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں، خواہ سالہ سال تک چلتا رہوں۔ جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ گئے تو اپنی مچھلی بھول گئے، ٹھیک ہو گیا، اور اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا، دریا میں چھلانگ لگائے سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد سے کہا ہمارے لیے صبح کا کھانا لاؤ، ٹھیک ہے بھوک لگی ہے، اسی تھیلے میں سے جو چیز لے کر آیا ہو آؤ کھا لیں اس کو، صبح کا کھانا لاؤ، ہم اس سفر میں بہت تھک گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، ہم اس سفر میں بہت تھک گئے ہیں۔ آگے اس نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بلا دیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوشع۔ اور مچھلی نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنا رستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔
یہی تو تھی وہ جگہ جس کی ہمیں تلاش تھی، تم نے اس وقت بتایا کیوں نہیں؟ اب ہم کتنا آگے آ گئے۔ پھر وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس لوٹ آئے۔ آگے بات سمجھ میں ساری؟ تو وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خضر علیہ السلام کو پا لیا، ملاقات ہو، جس کو ہم نے، اب یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور ہم نے اسے اپنے پاس سے ایک خاص علم دیا تھا، اور اس علم کے لیے موسیٰ علیہ السلام، اس علم کو، اس خاص علم کو لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں تمہارے ساتھ چلوں اس شرط پر کہ تم مجھے بھلائی کی وہ باتیں سکھاؤ جو تمہیں سکھائی گئی ہیں، یعنی میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے وہ بھلائی کی باتیں، یعنی وہ علم دو گے جو تمہیں اللہ نے علم دیا۔ خضر علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا؟ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ کیا عجیب بات ہے۔ خیر، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر تم صبر کیسے کر سکتے ہو؟ ایسے ہی ہے، جب انہونی ہوتی ہے بندے کے سامنے تو بندے کو تشویش ہوتی ہے، یار ایسا کیوں؟ تو خضر علیہ السلام کہہ رہے تم سے صبر ہونا نہیں ہے، اور واقعی اس لیے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں جب ایک بات کا پتہ نہیں ہے تو تم پوچھو گے لازمی۔ خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں تم اس پر صبر کیسے کر سکتے ہو؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تم مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرنا۔ بات سمجھ آئے گی؟ وہی بات، آپ نے سوال نہیں کرنا، جو ہوتا ہے چپ کر کے دیکھیے جائیں، صبر کر کے آپ نے دیکھنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے بس۔ سارے جو آپ کے ذہن کے سوالات ہیں، آپ کے سارے سوالات کے جوابات آپ کو اینڈ پہ مل جائیں گے، بیچ میں نہیں بولنا آپ نے۔ اور میں آپ کے حکم نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی خضر علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو جواب نہیں دوں گا یا میں آپ کی تسلی نہیں کروں گا، آپ کی تسلی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے موقع کے اوپر سوال نہیں کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند۔ کچھ لوگ آج کل یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ، ان کے ویورشپ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں علم میں بہت آگے ہوں، سارے علم والے جو ہیں مجھ سے پیچھے رہ گئے۔ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں بہت زیادہ دنیا سنتی ہے، بہت زیادہ مشہور ہیں۔ کوئی شک نہیں، علم بہت زیادہ ہے، لیکن ڈر اس بات کا کہیں میں کی وجہ سے پکڑ نہ آ جائے، میں کی وجہ سے کوئی پکڑ نہ آ جائے۔ کہتے ہیں پہلے ہم جن تھے، وہ بھی کیا دن تھے جب ہم جن تھے، اب ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا یہ زیب نہیں دیتے کچھ لوگوں کو۔ تو گزارش بس یہی ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے علم کے اوپر قابو رکھیں، اس کو ہضم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت زیادہ علم بھی گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا اور وہی علم اس کے لیے گمراہی کا باعث بنا، گمراہ ہو گیا، دھتکار دیا گیا۔ تو ویسے بھی ہم انسانوں کا، ہم لوگوں کا جو زیادہ وہ ہے رجحان ہے وہ اس طرف ہے کہ جہاں پر تماشا لگتا ہے نا، جہاں پر لوگوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے تو وہاں تماشبین بہت زیادہ جلدی اکٹھے ہوتے ہیں اور بڑا رش ہو جاتا ہے۔ کہیں سے گزرے نا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا، تماشبین اتنے کھڑے ہوں گے لوگ، ہر آنے والا بندہ آگے دیکھے گا پتہ نہیں کیا ہو گیا، جب آگے دیکھیں گے سینٹر میں دو لوگ آپس میں گتھا ہوئے ہوں گے، چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو آج کل یوٹیوب کے اوپر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، جو ہے وہ جس نے جتنا بحث والا موضوع پکڑا ہوا ہے اتنا ہی اس کے زیادہ ویورشپ ہیں، لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جی بس یہ ادھر سے دلیل آ رہی ہے، ادھر سے دلیل آ رہی ہے، فائٹ ہو رہی ہے، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔
اور ویسے بھی یہ جو اختلافی موضوعات کے اوپر ڈسکشن ہے اس کو ہماری عوام بہت زیادہ پسند کرتی ہے، بہت زیادہ پسند کرتی ہے. تو اس سے کوئی شخص اس مغالطے میں نہ رہے کہ میری ویورشپ بہت زیادہ ہے اور جو ہے وہ مجھے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے. باقی توحید کے اوپر جو گفتگو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں، وہ 24 کیرٹ سونا ہے، خالص سونا ہے. توحید کے اوپر کوئی جو ہے وہ دوسری رائے ہے ہی نہیں. بس کچھ باتیں ایسی ہیں جس کے اوپر ان کو تھوڑا سا اپنی بات کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے، اپنے انداز گفتگو کے اوپر، اپنے الفاظ پر اور اپنے باڈی لینگویج کے اوپر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.